السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلام پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ آج ہم دوسرا سیٹ کا بھی ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم پی پی ایس سی کی تیاری کے لیے ایک اچھا اور مددگار مواد جو ہے وہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھیے گا، اگر اس میں کوئی آپ لوگوں کو غلطی محسوس ہو کسی قسم کی تو برائے مہربانی میری اصلاح ضرور کریں۔ تو آج کا جو سیٹ نمبر 2 ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے دوسرے باب کا نام ہے فہم قرآن میں دشواریوں کے اسباب اور ان کا حل۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک غریب القرآن کے معنی کن صحابی سے معلوم ہوں تو وہ صحیح ترین ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ الجامع الاحکام القرآن کے مؤلف کا نام ہے ابو عبداللہ قرطبی۔ امام قرطبی کے نام سے بھی ہے، تفسیر قرطبی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تفسیر مفاتیح الغیب کے مؤلف کا نام ہے امام رازی، محمد بن عمر الرازی۔ قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کے کن 2 بیٹوں کا ذکر موجود ہے؟ حابیل اور قابیل، یعنی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کل کتنے برس عمر پائی؟ تو ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ تو نبوت جو اکثر انبیاء کا ذکر آتا ہے تو اس میں 40 سال کی عمر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت عطا کی جاتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی علم عطا کیا گیا، یعنی کہ وہ بولنے لگ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقہ کار سے مختلف انبیاء کا مختلف طریقہ کار سے ذکر موجود ہے، لیکن قرآن مجید میں 950 سال کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ عمر کا میں نہیں کہتا کہ موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں صحیح عمر کا بھی ذکر نہیں ہے کہ ان کی کل عمر کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہی ہے کہ آپ لوگ اپنے حساب سے یاد رکھیے گا، لیکن 950 سال ہی عمر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اگلا ہے جو نیکسٹ پیج ہے وہ ہمارا حضرت ہود علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے؟ قوم عاد۔ قوم سمود کا محبوب مشغلہ کیا تھا؟ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل تعمیر کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رہے یہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ زلزلہ۔ ان پیغمبر کا نام کیا تھا جو آگ لینے گئے تو نبوت سے سرفراز ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، یاد رہے۔ وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کی 3 نسلیں لگاتار نبوت سے سرفرازی گئی ہیں یا سرفراز ہوئی ہیں؟ مطلب کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 2 نبی ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 نسلیں ہیں، یاد رہے۔ کون سے پیغمبر بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اور حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی الٹا ہاتھ کہہ لیں، بایاں ہاتھ کہہ لیں، یا پنجابی میں کھبی پسلی سے یعنی ٹیڑھی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اچھا، قرآن حکیم نے احسس القصص کس کو کہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ کن پیغمبر کا صبر ضرب المثل ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا، جنہیں صبر ایوب بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بہت ہی عرصہ تکلیفیں برداشت کیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو اولاد کی نعمت سے اور جو دولت ان سے لی گئی ان سب نعمتوں سے دوبارہ نوازا ہے۔ اچھا، آگے ہے قرآن حکیم نے کن پیغمبر کے بارے میں کہا؟ وَشَدَدْنَا مُلْکَهُ اور ہم نے ان کی سلطنت کو قوت دی تھی۔
حضرت داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق گردش لیل و نہار میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ قرآن حکیم کی کس صورت میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں؟ سورہ احزاب میں۔ سید الآیات کس قرآنی آیات کو کہتے ہیں؟ آیات الکرسی کو، تو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، آیات الکرسی بھی کہتے ہیں، تو یہی ہے ایک۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں الملاء سے مراد ہیں کسی قوم کے سردار۔ مائدہ کے معنی ہے دسترخوان، المعون کے معنی ہے استعمال کی معمولی چیز، ٹھیک ہے۔ اچھا، فن حدیث میں سلسلۃ الصحب یعنی طلائی زنجیر سے کیا مراد ہے؟ روایت مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی کہ یہ ایک طلائی زنجیر ہے، یہ مطلب ایک کڑی ہے جو سلسلہ جو ہے مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ خبر مشہور کے کم از کم روایت کی تعداد ہے 3، یعنی کہ روایت کرنے والے ہیں ان کی تعداد ہے 3۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں احادیث اسماء صحابہ کی ترتیب سے ان کی اسلامی خدمات کے پیش نظر جمع کی جائیں اسے کہتے ہیں مسند، ٹھیک ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں انہیں کہا جاتا ہے مقصرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حمام بن منبہ کن کے شاگرد ہیں؟ ایک یہ بات یاد رکھیں، حمام بن منبہ یہ بھی کہتے ہیں، اور عام جو ہم لوگ الفاظ میں حمام بن منبہ یا منبہ کن کے شاگرد تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ حدیث میں ظالم کی مدد سے مراد ہے ظلم سے روکنا۔ استحسان، اگلا سوال ہے ہمارا، استحسان کا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے مذہب حنفی میں۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ کس فقہی مسلک کی کتاب ہے؟ حنفی مسلک۔ یہ کس امام کا قول ہے کہ جس نے استحسان کیا اس نے نئی شریعت بنائی؟ امام شافعی۔ امام دار الحجرت یہ کن کا لقب ہے؟ امام مالک کا۔ یہ کس کا قول ہے کہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو بصر چشم قبول ہے؟ امام ابو حنیفہ۔ یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، یاد رہے۔ قریش مکہ لڑائیوں میں کس بت کی جے پکارتے تھے؟ حبل۔ حلف الفضول کن کی تحریک پر ہوا؟ حضرت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی؟ کن کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ آپ کی پہلی بیوی بھی ہیں اور آپ کی 4 بیٹیوں کی ماں بھی ہیں۔ دار ارقم کن صحابی کا گھر تھا؟ حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ۔ ثانی اسنین اذ ہما فی الغار میں کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رہے کہ جب غار ثور میں آپ تشریف فرما تھے تو یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی موجود ہیں۔ تو دوسرے صحابی کون ہیں؟ غزوہ احد میں کس مشرک کے وار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا؟ حضرت
معذرت عبداللہ بن کمیہ غزوہ احد میں کس مشرق کے وار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا؟ عبداللہ بن کمیہ۔ کیسر روم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے؟ کون سے صحابی کے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھا ابو قحافہ عثمان بن عمر۔ ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے قبل خلیفہ کے چناؤ کے لیے کتنے افراد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی، جسے مجلس شورا بھی کہا جاتا ہے؟ 6۔ ان خلیفہ راشد کا نام کیا ہے جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی سعادت حاصل کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوفہ کو دارالحکومت بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ٹھیک ہے، یاد رہے کوفہ کو اپنی دارالحکومت اپنے دور خلافت میں انہوں نے دارالحکومت بنایا۔ خلافت راشدہ کا کل عرصہ ہے 30 سال۔ ہندو مت کے فلسفہ وشواسکا کے بانی کا نام ہے کناڈا۔ ہندو مذہب میں کالی دیوی کس کی بیوی ہے؟ شیو کی۔ اپاسک کس اصطلاح کس مذہب میں استعمال ہوتی ہے؟ بدھ مت میں۔ اپاسک وہ جگہ جہاں زرتشت مذہب کے پیروکار اپنے مردوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں مینار خاموشی یا دھاکما یا دھکم۔ عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ عتیق کس مذہب کی کتاب ہے؟ یہودیت۔ کفارہ کس مذہب کا عقیدہ ہے؟ عیسائیت۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بکریوں کا نصاب ہے 40 بکریاں ہونا ضروری ہے۔ ذو الارحام سے مراد ہے جن لوگوں سے رشتہ داری بذریعہ رحم ہو۔ خمس سے مراد ہے مال غنیمت کا 5واں حصہ۔ یہ عربی لغت میں ہے، یاد رہے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ اور غیر مسلم مالکان زمین سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسے خراج کہتے ہیں۔ جو کسان سے ویسے لیا جاتا ہے اس کی زمین سے وہ عشر ہے، اور یہ غیر مسلم مالکان زمین سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس اصطلاح میں کہتے ہیں خراج۔ خراج و وظیفہ سے مراد ہے کھیتوں کی پیمائش کے لحاظ سے خراج مقرر کرنا۔ جدید علم جراحت کا بانی ہے ابو القاسم الزہراوی۔ کتاب المناظر کس مسلم سائنسدان کی تصنیف ہے؟ ابن الحیثم۔ اور محمد بن موسیٰ خوارزمی نے سائنس کے کس شعبے میں شہرت حاصل کی؟ علم ریاضیات۔ قانون مسعودی کس مسلم سائنسدان کی تصنیف ہے؟ ابو ریحان البیرونی۔ امراض کے متعدی ہونے پر یعنی کہ مستقل رہنے پر ہونے کا نظریہ کس مسلمان طبیب نے پیش کیا؟ ابن نفیس نے۔ یاد رہے ابن نفیس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس مسلم طبیب نے پیش کیا؟ ابن نفیس نے۔ کس عمری خلیفہ کا دور عہد بنو امیہ کا سنہری دور کہلاتا ہے؟ ولید بن عبد الملک۔ امی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ کون سا جرنیل تھا جو ساحل اوقیانوس تک پہنچ گیا تھا؟ موسیٰ بن نصیر۔ کس عباسی حکمران نے فلسفہ یونان کی کتابوں کے تراجم کرائے؟ مامون رشید۔ کون سا مسلمان حکمران صلیبی جنگوں کا ہیرو کہلاتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یاد رہے انہوں نے بیت المقدس یعنی کہ یروشلم کہہ لیں، بیت المقدس کہہ لیں یا فلسطین کہہ لیں، موجودہ فلسطین، ان کو فتح کیا۔ ٹھیک ہے،
قتیبہ، یہ صلیبی جنگوں سے مراد ہے، عیسائیوں کے ساتھ جنگ کی۔ قتیبہ بن مسلم جرنیل تھا عباسیوں کا۔ وعد و وعید کس مکتبہ فکر کے 5 اصولوں میں شامل ہے؟ معتزلہ۔ الکامل فی تاریخ کے مصنف کا نام ہے ابن اسیر۔ اچھا، اگلا سوال ہے، یہ کس مسلمان حکمران کا قول ہے کہ میں بہت سی مملکت کا فرمانروا، 3 براعظموں کا شہنشاہ اور 2 سمندروں کا مالک ہوں؟ سلیمان اعظم۔ فاتح اندلس کس کو کہا جاتا ہے؟ طارق بن زیاد۔ تاریخی عمارت الحمراء کس شہر میں تعمیر ہوئی؟ غرناطہ۔ السیرۃ النبویہ کن کی تصنیف ہے؟ ابن ہشام کی۔ یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے، یاد رہے۔ ابن رشد نے اپنی کتاب تحفۃ التحفہ کس کتاب کے رد میں لکھی؟ تحفۃ الفلاسفہ۔ تحریک اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی حسن البنا نے 1928 عیسوی میں۔ دوحہ کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ قطر۔ یاد رہے، دوحہ کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ الروض الانف کے مصنف کا نام ہے عبدالرحمن بن عبداللہ السہی، جو السہی کے نام سے ہے۔ اچھا، ایسا اسم جو لفظ کے اعتبار سے تو مفرد ہو لیکن معنی کے لحاظ سے جمع پر بولا جاتا ہو، عربی میں کون سا اسم کہلاتا ہے؟ اسم جمع۔ یاد رہے، ایسا اسم جو لفظ کے اعتبار سے تو مفرد ہو، یعنی اکیلا ہو لیکن معنی کے لحاظ سے جمع پر بولا جاتا ہو، عربی میں کون سا اسم کہلاتا ہے؟ اسم جمع۔ انسان کامل کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر خالد دلوی۔ غزوہ بدر میں مہاجرین کا علم جھنڈا کن کے پاس تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ٹھیک ہے، اور جس فعل میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے اسے کہتے ہیں فعل نہیں۔ السیاسۃ الشرعیہ یعنی شرعی سیاست کن کی تصنیف ہے؟ ابن تیمیہ کی۔ تحریک مجاہدین کے قائدین تھے۔ تحریک جو ہے، یاد رہے 3 تحریکوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر، سنوسی، تحریک اخوان المسلمین، اور یہ تحریک مجاہدین کے قائدین تھے سید احمد شہید اور محمد اسماعیل شہید۔ اخوان المسلمین کے بانی کا نام یہاں دوبارہ ذکر آ گیا، حسن البنا۔ ٹھیک ہے، خلافت و ملوکیت کن کی تصنیف ہے؟ ابو اعلیٰ مودودی کی۔ ارسطو کی کتاب کا شارح کس مسلم فلسفی کو کہا جاتا ہے؟ ابن رشد۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کس علاقے کی تنظیم ہے؟ مقبوضہ کشمیر۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک الجیریا، اور تبلیغی جماعت کے بانی کا نام مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ۔ امام دار الحجرت کن مشہور امام کا لقب ہے؟ یاد رہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، امام مالک کا۔ کتاب علل والمرجان کے مؤلف کا نام ہے محمد فؤاد عبدالباقی۔ خرطوم کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ سوڈان۔ لیبیا کے دارالحکومت کا نام ہے طرابلس، اور فقہ السنہ کے مؤلف کا نام ہے سید سابق۔ مقاصد الفلاسفہ کن کی تصنیف ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ کی۔ اور موگا دشو کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ موگا دشو کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ صومالیہ۔ یہ
کافی دفعہ بھی میرے ذہن میں ہے، یہ آیا ہے، امام عزیمت کے لقب سے کون سی شخصیت معروف ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ۔ طریقۃ الجدیدیات فی تعلیم عربیہ، طریقۃ الجدیدیات فی تعلیم طریقۃ الجدیدیات فی تعلیم العربیہ کن کی تصنیف ہے؟ محمد امین مصری۔ دین الہی کے خلاف جہاد کس شخصیت نے کیا؟ حضرت مجدد الف ثانی۔ 4 ائمہ فقہ میں سے امام الفقہ والحدیث، فقہ الحدیث و فقہ، یا کہہ لیں امام فقہ والحدیث، کن کو کہا جاتا ہے؟ امام احمد بن حنبل کو۔ اور متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت کا نام ہے ابو ظبی۔ تو آج کا ہمارا سیشن سیٹ نمبر 2 کمپلیٹ ہوا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کو اور کم سے کم وقت میں پڑھا جائے اور ان کو آپ کے سامنے لایا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے علم میں یہ چیزیں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔